ہماری کیا ہم نسل اپنی کو جو ہے یہ پیغام دے رہے ہیں. یہ ایک وفاقی وزیر اور وزیر داخلہ فرما رہے ہیں کہ بچوں تو نکل تو صحیح. تو میں یہ یعنی بازاری وہ زبان ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو بھی ایک زیب نہیں دیتی ہے. جائے کہ ایک وفاقی وزیر جو ہے ایک سابقہ وزیر اعظم کے بارے میں ایسی ہرزہ گوئی کہہ رہی ہے. تو وہ خواجہ آصف کی مجھے بات آتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا کرو, کوئی شرم کرو. باہر کیف جو آپ نے یہ سوال کیا ہے, دیکھیے یہ جو چیف جسٹس نے کہا, آپ ذرا زیر لب ان کی ذرا پیغام سمجھیں. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ سمجھائیں ہمیں ذرا, لگا مجھے کہ انہوں نے کچھ کہا ہے. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں جسٹس منیر نہیں بنوں گا, میں تاریخ میں ایک بدترین چیف جسٹس کی حیثیت سے نہیں اپنے آپ کو یاد کرواؤں گا. کارنیلیس کا ایک مائنورٹی اس کیس میں مائنورٹی جج تھا جس نے اپنی مائنورٹی اوپینین دی تھی. اس نے کہا کہ بھلے آپ کسی کو پسند آئے نہ آئے, میں تاریخ میں اپنا سرخرو ہو کے جاؤں گا. تو سرخرو ہو کے وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ تو ابھی مجھے افسوس ہوا صدیقی صاحب پر جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں اگر ادارے اپنا کام صحیح کریں تو کیا ضرورت ہے آرٹیکل 199 اور آرٹیکل 184(3) یہ ریٹ کی پاور کیا ہے عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے پاس. یہ اسی لیے ہے کہ جب کوئی سرکاری محکمہ, حکومت, حکمران, کابینہ, وزیر اعظم, گورنر, وزیر اعلیٰ جو بھی ہیں, جب یہ متجاوز کام کرتے ہیں اپنے اختیارات سے, آئین کی پامالی کرتے ہیں, آئین سے ماورا کام کرتے ہیں, تو عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان کو ریٹ کے ذریعے, چاہے وہ سرشرائی ہو, چاہے وہ مینڈمس ہو, چاہے وہ پروہیبیشن ہو, چاہے وہ ہیبیس ہو, یعنی یہ ریٹ کی بھی قسمیں ہیں لیکن ان کو مکمل اور طاقتور اختیار دیا گیا ہے یہ قانون. اور پھر اس کا جو ہے جہاں تک یہ موجودہ ہے تعلق, نہ صرف یہ کہ آرٹیکل 184(3) اس میں آرٹیکل 190 پابند کرتا ہے ایوری آرگن آف دا اسٹیٹ ہیو ٹو ورک ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. پابند ہے تمام ادارے. لطیف کھوسہ صاحب, لیٹس سے کہ اگر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ میں امپلیمنٹ کرواؤں گا لیکن لگ نہیں رہا کہ وہ کروا سکیں گے امپلیمنٹ, تو کیا کریں گے؟ وہ ریزائن دے دیں گے یا بس ریٹائر ہو جائیں گے؟ واٹ ول ہیپن؟ He will not chicken out and he should not. یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر اس طرح سے جو ہے ایک چیف جسٹس آف پاکستان, میرا ایک پیٹر فیملیس, یعنی ساری عدالت عدلیہ کا نظام عدل کا باپ پیٹر فیملیس, he is the father of the judiciary in Pakistan which includes the lawyers as well, کیونکہ وکیل اور جج جو ہیں وہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں. تو میں تو بہت زیادہ اس میں مایوسی ہوگی اگر ایسا کیا. چیف جسٹس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بلائیں گے ان کو, چاہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو بلائیں اس کو اندر کریں گے, چاہے وہ جو ہے اس کو وزیر خزانہ کو یعنی سیکٹری خزانہ کو بلائیں اور وہ وزارت پہ کہے, ان کو بالکل آرٹیکل 204 میں جو ہے بالکل یہ کریں. اور اسی طرح اگر وزارت عظمیٰ تک جاتا ہے تو وزیر اعظم جو اپنے آپ کو ویسے ہی شہید بنانا چاہتے ہیں ان کو بالکل اندر کریں, بالکل ہچکچائیں نہ اس معاملے. Do you think we are going towards that? لگ نہیں رہا جس طرح کی چیزیں. Well, I would stand for it. Chief Justice must do this. If he cannot implement his own orders, ٹھیک ہے, وہ یہ استثناء صدر کا ہے یا حکومت جو مرضی کہے کہ ان کو جیل نہ بھیجے, وہ ایک اور بات ہے. لیکن کیا ہوا تھا یوسف رضا گیلانی کا؟ یوسف رضا گیلانی کو 5 سیکنڈ کی سزا توہین عدالت میں ہوئی تھی, بینچ سزا سنا کے ایک دم اٹھ گئی تھی جسٹس ناصر الملک کے سربراہی میں. لیکن کیا اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ سٹنگ پرائم منسٹر ایک نہ صرف سزا ہوئی, نہ صرف وزارت عظمیٰ سے سبکدوش ہوئے, اور بلکہ
5 سال کے لیے ان کی جو ہے نااہلی قرار دی گئی. لیکن کچھ معاملات فرق ہیں اس وقت سے اب تک جو ایک انوائرمنٹ ہے جو سچویشن ہے اس کے کہ ایوری باڈی ہیز گینگڈ اپ. 13 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اس لیے، اور اس لیے کہ جو ادارے ہیں جو یعنی طاقتور ادارہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اس لیے وہ جو ہے یہی فرق بتا رہی ہیں نا کہ ایک پرائم منسٹر پر حملہ ہوتا ہے وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا ہے اپنی مرضی کی. یہی آپ بے بسی بتا رہی ہیں ریاست کی. تو اگر یہ عالم ہے کہ ہم بنانا ریپبلک تو بن چکے، پھر باقی کا جو ہے جنازہ ہم خود پڑھ لیتے ہیں اس ریاست کا، کیونکہ ریاست 2/3 نان فنکشنل ہے کانسٹیٹیوشنلی. پہلے ہی ریاست جو ہے انہوں نے بغاوت آئین سے کر دی ہے. انہوں نے اس حکومت نے آئین کی بغاوت کر دی ہے، آئین کو توڑ دیا ہے. نہ 2 اسمبلیوں میں یہ رکھ کے رائے جو ہے ووٹ کی دینے کو تیار ہیں عوام کو، نہ ان کو اسمبلیاں بنانے کی جو ہے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کو حق حکمرانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور خیبر پختونخوا اور پنجاب ملا کے 2/3 پاکستان ہے. 2/3 پاکستان میں یہ بجٹ بھی پاس نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ٹوٹلی غیر فعال ہو جائے گا، کیونکہ 90 دن کے بعد یہ جو ہے انٹرم سیٹ اپ جو ہے یہ بھی غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام معاملات جو ان 2 صوبوں میں یعنی 2/3 پاکستان میں ہو رہے ہیں، یہ ریاست کا کمپلیٹ فیلیور ہے. یہ اس سے بدترین آرٹیکل 6 کا اطلاق ہے جو مشرف کو سزائے موت ہوئی تھی. اوکے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی تھنک یو اگری ود اٹ. لیکن مجھے آئی کم ٹو یو، مجھے اجازت دیتے ہیں صابر شاکر صاحب کی طرف چلتے ہیں. صابر صاحب، ایک خبر گردش کرتی رہی ساتھ ہی کہ اب حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا